السلام علیکم ویورز، حسن نثار آفیشیل چینل کے ساتھ میں ہوں ابن سہرا۔ ویورز، آج ہمارے ساتھ گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے جوان سال MNA مبین عارف جٹ صاحب ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام علیکم جی، کیا حال ہے جٹ صاحب؟ جی اللہ تعالیٰ کا شکر جی۔ آپ MA 78 سے منتخب ہوئے جی، تو سیاسی سفر کا آغاز آپ نے کب کیا؟ جی تقریباً میری تعلیم مکمل ہوئی 16 میں جی، اور اس کے بعد تقریباً 18 میں جی ہم نے شروع کیا سیاسی سفر کا آغاز جی۔ اچھا، اور PTI سے کیا؟ جی PTI میں 18 کے اندر شامل ہوئے جی۔ اچھا، تو تعلیم کے بارے میں ذرا بتائیں آپ۔ جی میری فائنانس میں ڈگری ہے جی، میں نے انگلینڈ سے برونیل یونیورسٹی سے بیچلرز کیا۔ اچھا اور اس سے پہلے لاہور گرامر سے میرا A لیولز ہے۔ اچھا اور اس سے پہلے بیکن ہاؤس سے میرا O لیولز ہے جی۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ تو PTI کو ہی منتخب کرنے کی وجہ کیا تھی؟ جی میں ذاتی طور پہ جو سمجھتا ہوں کہ PTI وہ جماعت مجھے لگی کہ جو واحد حل تھی پاکستان کی مشکلات کا۔ اچھا، اور جو ہے وہ نوجوانوں کا بڑا زیادہ، ویسے بھی عمران خان کی طرف جو ہے وہ جھکاؤ ہے، انہوں نے ہمیشہ سے اسے ایک سٹار دیکھا ہے، تو بڑی یہی 2-4-6 وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم تحریک انصاف جو ہے اسی کو ہی چوز کیا گیا جی۔ آپ کے والد صاحب عارف حسین جٹ صاحب تو نون لیگ سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے بھی 2018 میں شمولیت؟ جی بالکل جی، انہوں نے اختیار کی جی 18 کے اندر۔ اچھا، تو یہ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ MA 78 میں آپ کے مد مقابل کون تھے؟ جی میرے مد مقابل نون لیگ کے خرم دستگیر تھے جی۔ اچھا، تو کیا ٹف مقابلہ تھا؟ نہیں، ٹف تو مقابلہ ایسا نہیں تھا، آن گراؤنڈ تحریک انصاف ورسز PMLN تھا۔ یا میں کہوں کہ ایک میں جب نکلا حلقے کے اندر تو پہلے دن سے ہی چیزیں محسوس ہونا شروع ہو گئیں کہ بہت زیادہ نفرت تھی مسلم لیگ نواز کی اور نواز کے لیے عوام میں۔ جی بالکل، PMLN کی میں بات کر رہا ہوں، بڑی زیادہ نفرتیں تھی مہنگائی کی صورتحال میں، وہ جو ظلم بربریت جو ہے ان کی 1.5 سالہ حکومت کی، اس سے پہلے بھی جو انہوں نے کیا ہمارے شہر کے لیے ہر لحاظ سے، اور عمران گڑھ سمجھا جاتا تھا نا جی، وہ گڑھ سمجھا جاتا تھا، لیکن الیکشن سے پہلے ایک وہاں پہ جلسہ منعقد ہوا جو بالکل ان کا جلسہ جو ہے وہ ان کی توقعات کے برعکس تھا۔ تو وہ بڑی چیزیں الیکشن سے پہلے واضح ہو چکی تھی، اور تحریک انصاف اور عمران خان کا جو نظریہ تھا ساری پبلک اس کے ساتھ کھڑی تھی، چاہے وہ کوئی نوجوان ہے، چاہے کوئی بزرگ ہے، خواتین ہے، جو جتنے بھی مکتبہ فکر کے بھی لوگ ہیں علیحدہ سے، سارے میں نے اس دفعہ عمران خان کے ساتھ بالکل ایسے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے دیکھے۔ اچھا جٹ صاحب، آپ نے جلسے کا ذکر کیا، اس جلسے کی جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں عمران خان صاحب تو جیل میں تھے، تو پھر کیسے یہ جلسہ؟ نہیں، میں بات کر رہا ہوں نواز شریف اور اس کی پوری فیملی along with his brother and her sister، نہیں ڈاٹر، وہ گجرانوالہ آئے اور ان کا جلسہ تھا 2024 میں۔ جی بالکل، وہ بڑا جو تھا وہ آپ لوگوں نے تو میرا خیال ہے جلسہ وغیرہ بھی نہیں جی، وہ اجازت نہیں تھی ہمارے اوپر، تو آپ کو پتہ ہے جو معاملات تھے، جلسہ جلوس اور یہ ساری چیزیں، نون لیگ کو اس جلسے میں خبر ہو گئی تھی کہ ختم ہو گئی، کوئی وہاں پہ پریزنس نہیں تھی پبلک کی۔ اچھا، پبلک نے انہیں وہیں پہ ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اچھا، خرم دستگیر کے والد غلام دستگیر خان، وہ بہت ان کی سیاسی ایک فوٹنگ ہے، تو خرم دستگیر کو ہرانا کیسا آپ کو؟ دیکھیے، مقابلہ تھا عمران خان کا، اچھا، اس سارے سسٹم کے ساتھ، اس سارے جو تھا نون لیگ ٹولے کے ساتھ،
ٹھیک ہے. میں کہوں کہ کوئی بھی پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ٹھیک ہے، اس کی محنت لازمی بات ہے ہوگی، وہ کھڑا تھا، وہ نشان لوگوں کو بتا رہا تھا عمران خان کا، جو بھی ڈفرینٹ نشان بھی چھن گیا، وہ جو بھی ڈفرینٹ نشان تھے. ہماری صرف یہی دوڑ تھی کہ ہم لوگوں تک سمبل جو ہے وہ پہنچا رہے تھے اور لوگوں کو بتانے میں کامیاب ہو گئے جی ہم عمران خان کے امیدوار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری صرف اور صرف جو ہے وہ دوڑ یہاں تک تھی، باقی پبلک جو تھی وہ خود اپنا الیکشن سمجھ کے لڑ رہی تھی. صحیح. اور انہوں نے بڑے اچھے انداز سے جو ہے نا وہ سپورٹ کیا ہے، اور کسی کو کوئی خواہش نہیں تھی اس الیکشن کے اندر، نہ کوئی کسی نے گلی مانگی، نہ کسی نے سڑک مانگی، نہ نالی مانگی، نہ نوکری مانگی. لوگوں نے کہا جی بس ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان کا اب آپ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں مستقبل تو بڑا برائٹ ہے، تو مجھے تو بڑا اچھا مستقبل نظر آ رہا ہے خان صاحب کا. کوئی بھی چیز ہے وہ سدا بہار تو نہیں رہ سکتی، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے نا جس نے ہمیشہ قائم و دائم رہنا ہے. سارے مسلمانوں کا اس کے اوپر یقین ہے، اور چاہے جتنی بھی اندھیری رات ہو اجالا تو ہونا ہوتا ہے. یہ سدا اندھیرا تو نہیں رہنا، سدا یہ ساری چیزیں تو نہیں رہنی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے مایوسی بھی نہیں کرنی چاہیے. مایوسی گناہ ہے، اور بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر اپنی مہربانی کرے گا، کرم کرے گا، فضل کرے گا، بڑی بہتری آئے گی. مایوسیاں چھٹیں گی، اندھیرے چھٹیں گے، روشنی اجالا ساری چیزیں اللہ کے فضل سے آئے گی. دیکھیے آپ وہ تو ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل مستقبل کی بات کر رہے ہیں آپ. ماضی سے ہی مستقبل اخذ کیا جاتا ہے نا. ماضی میں جو عمران حکومت نے جو غلطیاں کی تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی غلطیاں ہر انسان سے ہو جاتی ہیں، کوئی انسان فرشتہ نہیں ہے کہ جس سے کوئی غلطی نہ ہو، لیکن ایز سچ مجھے اس کی کوئی اتنی بڑی غلطیاں نظر نہیں آئی جو اسٹیبلش ہو جائیں. اور جو اس نے کی بھی کوئی تھوڑی بہت کہتے ہیں جی یہ کی، جو کہتے ہیں جی بڑی غلطیاں تھیں عدالتوں نے وہ بھی کہا جی یہ کچھ نہیں ہے، لیکن میرا نہیں خیال کوئی غلطیاں اگر دیکھنی ہے تو آپ ان لوگوں کی دیکھیں جو مسلط رہے ہیں 30-40 سال سے پاکستان کے اوپر. آج جو حکومت کی فارم کے اندر 3-4 جماعتیں بیٹھی ہیں حکومت کر رہی ہیں، پچھلے 50-55 سال آپ اٹھا کے دیکھ لیں فرام 70 آنورڈ یہی لوگ ہیں. تو یہ لوگ تو غلطیاں پھر دہرانا، پھر ان سے مزید کچھ نہ سیکھنا. ہمارے اندر تو میں نے تو ایسی کوئی غلطی نہیں دیکھی اپنی جو ہے وہ حکومت کے اندر ایسا کہ یہ جو میں ان لوگوں کے رویے دیکھ رہا ہوں، باتیں کرنے میں کچھ اور ہیں، عمل کرنے میں کچھ اور ہیں. آج بھی جب آپ ان کی گفتگو سنتے ہیں حکومتی لوگوں کی، آپ کو لگتا ہے یہ بڑی نفیس گفتگو کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں مفاہمت، یہ چاہتے ہیں ملک آگے چلے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پروگریس کرے پاکستان. لیکن جب آپ ان کے عمل دیکھتے ہیں تو بالکل ان کی باتوں کے منافی ہیں. بالکل صحیح ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ لوگوں نے نہ نالی مانگی، نہ سڑک مانگی، نہ نوکری مانگی آپ سے، لیکن ان کے جو مسائل ہیں وہ یہ تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا اپنے ایم این اے سے کہ وہ حل ہوں، تو لوگ آتے ہیں آپ کے پاس. جی بالکل لوگ آتے ہیں. شہروں کے سینیریوز کچھ اور ہیں، دیہاتوں کے سینیریوز کچھ اور ہیں، اور ہر شہر کے اپنے اپنے جو ہے وہ مسائل ہیں. میں جیسے بات کروں کہ گجرانوالہ تقریباً 5واں-6واں بڑا شہر ہے پاکستان کا، ضلع ہے جو ہے پاکستان کا. بیسک مسئلہ دیکھیں، ہمارا شہر جو ہے، یہ جو حکومت ہے یہ سمجھتی رہی ہے کہ یہ ہمارا گڑھ ہے، ٹھیک ہے، یہ ادھر مسلط بھی رہی ہے سدا ساری عمر سے. بالکل صحیح ہے. اس شہر کے اندر ایک بھی یونیورسٹی موجود نہیں ہے. اگر آپ NFC ایوارڈ نکال کے دیکھیں جس کے اندر 18ویں ترمیم کے بعد وفاق جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے صوبوں کو پیسے دے دیتا ہے، بالکل صحیح ہے، ان کے آبادی کے حساب سے، تو کیا یہ صوبوں کا بھی حق نہیں بنتا کہ وہ پیسے آبادی کے لحاظ سے ضلعوں کو بھی ملنے چاہیے؟ بالکل صحیح. جو سہولیات لاہور یا کراچی جیسے بڑے شہروں میں میسر ہیں، اس آبادی کے تناسب سے چھوٹے شہروں میں بھی وہ سہولیات ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے. وہاں پہ اگر آپ کسی کو ہسپتال نہیں دے رہے، کسی کو علاج معالجے کی غریب آدمی کو سہولت نہیں ہے، غریب آدمی کا بچہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا اپنے شہر میں رہتے ہوئے، تو یار آپ دیکھیں پھر وہ آپ سے کیا جو ہے آپ اسے غریب آدمی سے جو ہے وہ توقع رکھیں گے؟ نفرت کی توقع ہی آپ رکھ سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے.
یہ جو مسائل ہیں یہ حل ہونے چاہیے تھے, بدقسمتی سے نہیں ہوئے. لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس آتے ہیں, بالکل سب سے بڑا صحت کا, تعلیم کا, صفائی کے یہ مسائل ہیں شہروں کے اندر, ٹھیک ہے, اور یہ بنیادی حق ہے ہر پاکستانی کا. اور میں اس کے اوپر ہوں جی, اللہ کے فضل سے اپوزیشن میں بھی رہتے ہوئے اس کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں اسلام آباد میں بھی, اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ یونیورسٹی جو ہے وہ لے کے آئیں گے, چاہے ہمیں چھین کے لے کے آنی پڑے اپنے شہریوں کے لیے. دیکھیے اب آئی ٹی یونیورسٹیز کی طرف دنیا جا رہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اب اس طرح کی یونیورسٹیز کی اوپر جا رہی ہے جو بالکل بیسک تعلیم سے بھی اوپر والی. ہمارے پاس بیسک تعلیم کی سرکاری یونیورسٹی موجود نہیں ہے. بالکل یہ بڑی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کے اندر نفرتیں آئی ہیں. اس ایوینی نفرتیں آ جاتی, ان کو جب ان کے حقوق سے محروم رکھتے ہیں نا تو پھر غصہ نکلتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں جی, اللہ آپ کو کامیاب کرے. یہ مجھے بتائیں کہ اگر مستقبل میں عمران خان کی گورنمنٹ آ گئی تو وہ کیا وہ غلطیاں دہرائے گی, وہ گورنمنٹ جو پہلے نہیں, میں پہلے ہی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ میرے خیال سے کوئی عمران خان صاحب نے کوئی ایسا اتنی بڑی غلطیاں کی نہیں ہے, اور اگر انسان سے غلطی ہو بھی جاتی ہے, میں نے کہا کہ وہ بالکل جو ہے وہ سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے جو نہیں دہراتا اسے. ٹھیک ہے, اور اللہ کے فضل سے بڑی اچھی چیزیں مزید کریں گے, اور جو کر رہے تھے انشاءاللہ تعالیٰ, جو صحت کا خان صاحب نے کیا, جو غریب آدمی کے لیے صحت کارڈ کی شکل میں کیا, یا اور بڑے وظیفوں کی شکل میں کیا, تعلیم کے اوپر انہوں نے کیا, انشاءاللہ تعالیٰ اور بہتر انداز کے اندر ان چیزوں کو سب کو کریں گے. جو ہم کہتے ہیں نا جی ایک رفائی ریاست, جو مدینہ کے فلاحی رفائی کا ملک, اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جائے گا. اچھا جج صاحب, آپ کی جو بنیادی تعلیم ہے, جو آپ نے لنڈن سے ڈگری بھی لی اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس میں, تو یقینی طور پر آپ کی گہری نظر ہوگی پاکستانی معیشت پر. تو اس بارے میں بتائیں کہ کیا اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جی, اگر معیشت کی بات کریں تو معاشی لحاظ سے ہم جتنی دیر تک لوگوں کا اعتماد بحال نہ کریں اپنے ملک کے اندر, اپنی معیشت کے اندر, اتنی دیر تک باہر کے لوگ بھی یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے, ہمیں باہر بھی کی انویسٹمنٹ بھی چاہیے, اور ساتھ ساتھ اپنے لوکل جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کا اعتماد بھی ہمیں بحال کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم آلریڈی جو لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں, ہم بجائے ان کے اوپر زبردستی اور زیادتی سے مزید بوجھ ڈالتے جائیں, ایک تو ہمیں ان لوگوں کو تھوڑا سپورٹ کرنا ہے کہ وہ ان حالات کے اندر پاکستان کے ساتھ کھڑیں, پاکستان کے ساتھ کے اندر کاروبار کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم مزید لوگ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں وہ لے کے آئیں. میں اس کے ساتھ ہوں, مطلب کہ میں کہتا ہوں کہ آنے چاہیے, لیکن جو لوگ آلریڈی پے کر رہے ہیں ان کے اوپر بوجھ اب کم ہونا چاہیے. شرح سود جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. میں کہتا ہوں کہ شرح سود, اللہ معاف کرے, کیا بندے نے بینک سے جو ہے وہ پیسے لے کے کیا کاروبار کرنا ہے, وہ بینک کی قسط ہی دے دے تو بڑی بات ہے, ڈیفالٹ ہی کرے گا ایٹ دی اینڈ. یہ چیزیں ساری انہیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد بجلی کی جو ہے صورتحال, جو انرجی کی جو مد میں ہمارے پیمنٹس جاتی ہیں, ہر بندہ جو ہر فیکٹری چلا رہا ہے, ہر مینوفیکچرر ہے, اس کی ان پٹ گڈس کے اندر جیسے را مٹیریل اس کا ان پٹ گڈ ہے, چاہے کسی قسم کا را مٹیریل ہے, خام مال کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد لیبر اس کا ان پٹ گڈ ہے. لیبر پاکستان میں دنیا کی سب سے سستی لیبر ہے. ان پٹ گڈس جو ہیں وہ چاہے لوکل جو ہے وہ گرون ان پٹ گڈس ہیں کاٹن کی شکل میں, یا امپورٹڈ خام مال ہے, وہ بھی انٹرنیشنل مارکیٹ پرائز کے اوپر ہی آپ کو ملتا ہے. چاہے کسی قسم کا خام مال ہو, وہ انٹرنیشنلی پرائزز سب کی سیم ہے. اچھا دیکھیے, خام مال میں بھی ہم کمپیٹ کر گئے, یا ہوم گرون پروڈکٹس کے اندر, کاٹن کے اندر ہم نے کمپیٹیٹیو ایج لے لیا, اپنے فارمر کو دبا کے سستی کاٹن خرید لی. ٹھیک ہے, لیکن تیسری بڑی مین ان پٹ گڈ ہے انرجی, گیس, کول, بجلی. یار یہ جو بجلی ہے نا, یہ ہمیں مار دیتی ہے. 9 پینس تقریباً, کئی ملکوں میں 7 پینس بھی ہے, کئی ملکوں میں 8 پینس بھی ہے. وہ تقریباً 20-21 روپے کا یونٹ بجلی کا بنتا ہے. ٹھیک ہے, وہ انڈیا کی انڈسٹری, ایجپٹ کی, یا اور چائنا کی, ویتنام کی,
इतनी सस्ती बिजली के ऊपर जो है वो जब प्रोडक्शन करेगी, यार हमारा फैक्ट्री वाला 80 रुपए यूनिट के ऊपर वो वाली प्रोडक्शन करेगा तो हम compete ही नहीं कर पाते, हम उनका मुकाबला ही नहीं कर सकते। हमारी इंडस्ट्री उतनी देर तक उठ ही नहीं सकती जितनी देर तक हम सस्टेनेबल और सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ ना जाए, हम कंपेटिटिव जो है वो प्राइस की एनर्जी अपने मैन्युफैक्चरर को यहाँ पे प्रोवाइड ना करें, हम बिल्कुल नहीं उठ सकते। फिर एक ही हल है, या कोई सोना निकल आए या कोई तेल निकल आए, या फिर अल्लाह जो है वो आईटी की एक्सपोर्ट्स हमारी इतनी ज़्यादा बढ़ा दे कि वही इन्वर्ट जितने ज़्यादा आने शुरू हो जाएं कि हमारे जो कैश फ्लोज जो हैं, आउटफ्लोज जो तेल की शक्ल में जाते हैं, वो जो है हमें उनकी एक फिक्र ना हो, और दूसरा हमें फिर ये भी फिक्र ना हो कि इंडस्ट्री चल रही है कि नहीं चल रही, कम से कम कुछ, लेकिन जो है वो बिजली के ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो करना पड़ेगा, बिजली गैस के ऊपर, नहीं तो बिल्कुल हम अपनी इंडस्ट्री को नहीं उठा सकते। बिल्कुल। अब गंदम स्कैंडल के हवाले से आपका क्या कहना है, जो ये वीट स्कैंडल आया है? देखिए, ये हुकूमत जो है वो निगरान हुकूमत पे डाल रही है, और निगरान हुकूमत जो है फिर उनके फॉर्म 47 की बात कर देता है। अब इसके ऊपर मेरे ख्याल से बेहतर है ये खुद ही एक दूसरे के सामने नंगे होके एक्सपोज हों, हमें इसके ऊपर क्या कहने की जरूरत है, लेकिन फार्मर के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। अगर आप इंपोर्टेड गंदम जो है वो खरीद सकते हैं 4000 से ऊपर, तो यार जो फार्मर को आपने सपोर्ट रेट दिया है 3900, तो उसके ऊपर यार उससे भी खरीद ले। अगर आपके पास ज्यादा गंदम आ जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और यार इसके अगर ये करना चाहे तो बड़े तरीके हैं। अगर ये गंदम को बिल्कुल जो है वो नहीं फार्मर को सपोर्ट कर रहे, तो यार फिर इसे फ्री मार्केट रहने दें, उसे उसकी मर्जी उसे एक्सपोर्ट करने दें, वो जिधर चाहे। फिर उसके ऊपर आप जिला बंदियां सूबा बंदियां भी लगाते हो, एक्सपोर्ट भी नहीं वो कर सकता। ऐसे वो गल है ना कि बंदा बन के किसी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਰੇ। सही। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬੜੀ ਗਲਤ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੂੰਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਫਸਲ ਮੱਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਸੌ ਹੱਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੰਦਮ ਦੇ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚਾਹੋ ਨਾ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ। ਗੰਦਮ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਰੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਐ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਥਰ ਸਾਹਿਬ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਟੁੱਟੇ ਡਿੰਗੇ ਭੱਜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ 47 ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਰ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੋਤੇ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ 1.5 ਇੰਚ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਨਜ਼ੀਮ ਉਹ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਚੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। बिल्कुल सही है। अच्छा, पार्टी की गल हो रही है, कल एक बहुत अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक वाकया रूनुमा होया है। तुहाडे पार्टी के तर्जुमान
ਰਊਫ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ? ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਤਹਫੁਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਨਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ PTI ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ? ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਤਾਲੀਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਵੈਸਟ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਟੌਪ ਨੌਚ ਰਿਚ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਤਾਲੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਤਫਰੀਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪ ਯਕਸਾ ਨਿਸਾਬ ਦੀ ਬਾਤ, ਮੈਂ ਯਕਸਾ ਨਿਸਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਲੀਮ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਯੱਸਰ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਫਰੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤਬਕਾਤੀ ਤਕਸੀਮ, ਉਹ ਖਤਮ, ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਨੇ ਵੱਧ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੇ ਡੇਟਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ। ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿਆਰ ਰਵੇ, ਉਡੀਕਦਾ ਰਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਵੇ ਕਿੱਦਣ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡੇਟ ਲੱਭੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ, ਗਿਆ ਡੇਟ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਏਗੀ ਤਾਲੀਮ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਅਦ? ਤਾਲੀਮ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਰਜੀਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੁਬੀਨ ਆਰਿਫ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਜੀ, इंशाअल्लाह ताला मौका भी दवे तो इंशाअल्लाह ताला जी जरूर जी। बहुत मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जी।